ليس ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى جی بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه. آپ تھوڑا مائک قریب کر لیں، آواز کم آ رہی ہے۔ جی صحیح. ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه ٹھیک ہے اتنا۔ وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. یہ کہاں تک تھا؟ یہاں تک تو صحیح، بس یہ 22 تک. اچھا 22 تک تھا۔ جی جی. جی پڑھیں جی، ترجمہ کریں۔ ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. کیا مطلب؟ اس کا مفہوم تو اس طرح ہے کہ جنرلی ہم لے رہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے، پیدا کرنے کے بعد اس نے خالق کا جو نام ہے وہ حاصل نہیں کیا. ولا بحداث ہاں البری. جی جو صحیح. جی جی ٹھیک ہے، جی مفہوم یہی ہے۔ جی. تو اور ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ کریں ذرا دوبارہ۔ لیس بعد خلق الخلق، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد نہیں استفاد اسم الخالق حاصل کیا خالق کا اسم. ہاں خالق کا نام، ٹھیک ہے۔ خالق کا نام. آگے۔ ولا بإحداث البریتی، اور ولا بإحداث البریتی، اور نہ بریتی مخلوق، یعنی مخلوق کو پیدا کرنے، ویسے ایجاد نہیں ہے میں نے بریت کا، لیکن ایجاد کرنا یا پیدا کرنا، یعنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد کے بعد، جی بحداث، کے یہ ان ساتھ، یا بات. اس کا یہ کر لیں بعد کی بجائے ساتھ، جی ساتھ. نہ ہی مخلوق کو پیدا کرنے کے ساتھ اس نے باری کا نام حاصل کیا. حاصل کیا۔ ٹھیک ہے، ترجمہ بہت اچھا کیا آپ نے۔ اس کا مفہوم کیا بنتا ہے دونوں جملوں کا؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تو علت تو یہ ہے کہ مطلب مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ خالق ہی تھے، اگرچہ مخلوق کے بعد میں پیدا ہاں کیا. اور یہ بریہ والے بھی تقریباً سیم الفاظ کے بن جاتے ہیں کہ ایجاد کرنا یا مخلوق کو، وہی سیم تقریباً کہ باری کا جو لفظ ہے اللہ کا اسم ہے اسم الباری، یہ بھی مخلوق کی ایجاد کرنے یا پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ باری تھے. باری تھے۔ اب یہ اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ اللہ بالفعل خالق، وہ تو اگرچہ مخلوق کو پیدا کرتے ہوئے یا پیدا کرنے کے بعد بنے، لیکن بالقوہ یعنی پوٹینشیل، جنہیں ہم کہتے ہیں پوٹینشیلی، اللہ تعالیٰ خالق پہلے سے ہی تھے۔ تو اگر اللہ ساری مخلوق کو نہ بھی پیدا کرتا، کوئی مخلوق نہ پیدا کرتا، تو خالق وہ پھر بھی تھا، کیونکہ اس میں تخلیق کی صلاحیت، صفت موجود تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو خلقی، یہ جو پہلا خلقی ہے، اس کے نیچے زیر کیوں پڑی آپ نے؟
ویسے دوسرا یہ بعد خل کی، یہ بعد مضاف اور خل کی، اس کا مضاف الیہ، مضاف الیہ کی وجہ سے یہ مجرور ٹھیک ہے. ہے. اور اس ماں کے اوپر زبر کیوں ہے؟ اس ماں. یہ لیسا کے کنیکٹ کے، لیسا کا جی یہاں پر خبر بنے گا. یہ پورا جملہ جو دوبارہ اس غور فرمائیں. ویسے ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ لیسا افعال ناقص آ جائے تو اس کیٹیگری وہاں پر میں کیا ہوتا ہے؟ لیسا کا جو، یعنی لیسا اگر مبتدا خبر پر داخل ہو جائے تو مبتدا کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے. خبر کو نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے لیسا کا اسم اور خبر بھی بتانا ہے، لیکن اس ماں کے اوپر زبر کیوں آیا؟ پہلے آپ یہ بتائیں. یہاں پر یہ استفادہ استفادہ حاصل کی، یہاں پر یہ مفعول تو نہیں، مفعول استفادہ اس کے لیے فیل ہو گیا اور اس کے لیے نہیں. استفادہ ٹھیک ہے. یہ اسم الخالقی، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول بنے گا. اس کا فائل کدھر ہے استفادہ کا؟ استفادہ کا اس کے اندر ہی ضمیر جو الگ لوٹے ہوا استفادہ. ہوا ضمیر ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ بتائیں گے کہ لیسا کا اسم اور خبر کدھر ہے؟ اسم کدھر ہے اور خبر کدھر ہے؟ جی. لیسا اب بعد خلق الخلق، یہ سارا جملہ یہ بعد مضاف خلق مضاف الیہ، آگے پھر یہ اس کے لیے مضاف الیہ. تو یہ مضاف مضاف الیہ، یہ مضاف بعد کے لیے پھر مضاف الیہ بن جائے گا. تو یہ پورا جملہ بعد خلق الخلق خلقی، یہ لیسا کا بن جائے گا. لیسا کیا؟ کی، یہ لیسا کا اسم بن جائے گا. تو اسم تو منصوب ہوتا ہے کان اللہ، تو یہ بعد خلق الخلق ہونا چاہیے تھا. ہاں جی. ہاں جی ثاقب صاحب. یہ صحیح، لیسا میں ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کا اسم ہوئے گی، اور یہ بعد والا سارا جو ہے ٹھیک ہے. اس کی بعد خلق الخلقی جو ہے یہ مضاف مضاف علیہ بنے گا، اور استفادہ اسم خالق یہ بھی جو ہے یہ سارا مل کے خبر بنے گا. تو بعد خلق الخلق، یہ یہ اس کا تعلق کس کے ساتھ جڑے گا؟ اگر تو اس کو ہم ظرف بنائیں گے بعدہ کو، تو پھر ایک ہم محذوف نکالیں گے کانا یا ثابتہ، اور اس سے ہم اسے متعلق کریں گے، اور اس کا اس کے بعد یہ موصوف بنے گا، اور پھر اگلی اس کی صفت بنائیں گے استفادہ اسم الخالق والا جملہ، جملہ فعلیہ جو ہے. شاہ ولی صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ ثاقب صاحب نے تو بڑی لمبی کہانی ڈال دی. ہاں جی. یہ استاد جی جب جملے یا یہ مرکبات آ جاتے ہیں نا، وہ شارٹ کٹ اگر اس طرح آ جائیں جس طرح کان اللہ ہو تو ہمیں ڈائریکٹ سمجھ آتے ہیں کہ چلو کانا کا اسم جو ہے نا مرفوع ہے. لیکن اس طرح جملوں میں جب آ جاتے ہیں نا یہ ساتھ، تو یہ تھوڑا سا پھر ادھر وہ سسٹم ہینگ ہو جاتا ہے. نہیں، آپ سسٹم کی کیپیسٹی تھوڑی بڑھائے نا، آپ کی کیپیسٹی تو کافی ہے. تو ریم شیم جو ہے نا زیادہ کریں اس کی. ریم بڑھانا پڑے گا استاد تو جی. ایک دیکھیں، ایک مسئلہ تو حل کر دیا ثاقب صاحب نے کہ لیسا کے اندر ہوا ضمیر ہے جو اس کا اسم ہے. چلو اسم کا مسئلہ تو حل ہوا. اور دوسرا مسئلہ بھی انہوں نے تقریباً حل کر دیا تھا کہ یہ کہہ کے کہ بعد خلق الخلقی سے لے کے آگے الخالقی اسم الخالقی کے آخر تک یہ اس خبر. کی خبر ہے. یہ بھی ٹھیک تھا. لیکن یہ بعد خلق الخلق، یہ آ کے یہاں پہ آگے معاملہ رک گیا. یہ کس کے ساتھ جوڑ رہا ہے؟
یہ جو مانی کے ما- استفا جی 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 مانن تو یہ استفادہ کے ساتھ جا رہا ہے. ہاں، تو جب مانن اس کے ساتھ جا رہا ہے تو آپ نے دوسرا بتایا ظرف ہے. تو میں کہنا تو کہا کہ ظرف بعد کو جب بعد جی 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 بتائیں. میں نے کہا اگر اسے ظرف بنائیں گے تو پھر اسے ہم متعلق کریں گے تو استفادہ چونکہ بعد میں آ رہا تھا تو ہاں دیکھیں، ہاں دیکھیں دیکھیں، ایک منٹ اب یہاں پہ معاملہ خراب. ظرف ہمیشہ متعلق نہیں کرتے، وہ اس کا محذوف نہیں نکالتے. ظرف متعلق تو کرتے ہیں ہمیشہ، جی جی لیکن آئیڈیل کنڈیشن یہ ہے کہ وہ عبارت کے اندر کسی کے ساتھ متعلق کیا جائے. ضروری نہیں ہے کہ اس کا متعلق آپ نے محذوف نکالنا ہے. محذوف نکالنا ضرورت کے وقت ہوتا ہے جب عبارت کے اندر کسی سے متعلق نہ ہو سکے. تو بعد خلق الخلق، کیا یہ عبارت کے اندر کسی سے متعلق نہیں ہو رہا ہو رہا استفادہ سے. استفادہ سے؟ تو یہ فعل ہے، اور فعل اور شبہ بالفعل سے متعلق ہو سکتے ہیں. تو جی ظرف کا یہ ہوتا ہے کہ ظرف عام اپنے متعلق سے پہلے بھی آ جاتا ہے، یعنی وہ بعد والے کسی لفظ سے بھی متعلق ہو سکتا ہے. جی جی تو اب بعد خلق الخلق کو ہم بنا دیں گے استفادہ کا متعلق، یا پھر اس کا مفعول فیہ. مفعول فیہ بھی اصل میں ظرف ہی ہوتا ہے. ہاں جی جی شاہ ولی صاحب، استاد جی ہم اب یہ بعد نارملی خلق یہ بن گیا. جی جی ہم یہ جار مجرور آتے ہیں نا، اس کو تو فوراً پکڑتے ہیں کہ اس کو بھی متعلق کرنا ہے، لیکن یہاں پر تو یہ مرکب اضافی شکل میں آ رہی ہے نا، بعد خلق الخلق، تو یہ ہاں، بھی جو آگے مرکب اضافی کی مرکب اضافی کی شکل میں جو اسم آتے ہیں اور ان کا معنی ظرف والا ہوتا ہے. مثلا بعد خلق الخلق، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد، یہ ظرف مکان زمان ہے کہ نہیں؟ جی ظرفی زمان جی ہے. اچھا، دوسرا اب خلف الامام، امام کے پیچھے، یہ ظرف مکان ہے کہ نہیں؟ مکان ہے جی جی. تو جن الفاظ، اس کو ہم کہتے ہیں اسماء ظروف. ظرف جو ظرف کے معنی میں ہوتے ہیں، اسماء ظروف، تو یہ بھی متعلق ہوتے ہیں جار مجرور کی طرح. اچھا اچھا. ہاں جی، اب کریں ذرا. جو صحیح یہ لیسا سے اس کا اسم کہاں پہ ہوگا لیسا کا؟ لیسا کا تو ہوا ضمیر اس کے اندر جو ہے لیسا، وہ ہوا ضمیر اس کا اسم ہے. ٹھیک ہو گیا. اور باقی سارا بعد خلق کے متعلق ہوگا استفادہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جو فاعل ہے. اسم الخالقی یہ مضاف الیہ مل کر ہو گیا اس کا مفعول. مفعول اور فعل اپنے فاعل، مفعول اور مفعول، متعلق سے مل کر یہ خبر جملہ ہوا فعلیہ لیسا کا خبریہ خبر. ہو کر خبر ہوا جی لیسا کی. لیسا کا خبر. اچھا، اب یہ ولا باحداث البریت استفادہ اسم الباری، یہ کیا ہے؟ یہ واو سے یہ یہاں پر لا ہے. کون سا لا؟ یہ لا کون سا ہے؟ یہ ما والا مشبہتان بلیسا. بھی لیسا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی لیسا والا ہی عمل کر رہا ہے. جی جی. کریں اب ذرا اس کی ترکیب کریں. بأحداث البریتی، با یہ حرف جا رہا ہے اسے یہاں پر جی جی بأحداث، اور احداث اس کا مجرور، تو جار مجرور یہ متعلق ہو گیا یہاں پر البریتی کے متعلق. نہیں نہیں، بأحداث البریتی، ہم، البریتی یہاں پر جی یہ جی تو ہاں جی وہ آگے تو پھر وہی ہے گا نا کہ یہ متعلق ہو جائیں گے استفادہ کے، استفادہ آگے پھر جو ہے نا وہ اسم الباری وہاں پر مفعول بھی بن جی جائے گا. وہ ادھر تو صحیح ہے، لیکن جی یہاں جی پر جی بریتی. ہاں جی. انصرنا ایھا الثاقب، انصرنا. سر جی اس میں ترکیب تو وہی بن رہی ہے، اس میں اسم کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا کہ پھر اب لا کے اندر تو ہوا ضمیر نہیں نکال سکتے.
بحاصل بریتی کو نہیں وہ ہم نے کر تو لیا، جب اس کو المشبہتان بلیسا کر لیا اچھا تو تو پھر اس میں لیسا کے نکال اندر وہ سکتے ہیں. ضمیر ہوتی ہے تو اس میں بھی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اس میں نہیں نکال سکتے. نہیں نہیں، وہ جس کے ساتھ تشبہ ہم نے کر دیا تو پھر حکم بھی اسی کا ہے. ہاں پھر تو یہ اوپر والی ترکیب ہی ہو گئی ساری. بحداث نہیں البری یہ البریتی ہاں اس کا کیا بنے گا؟ احداث البریتی جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا اس کے استفادہ فعل کے. ہاں جار مجرور، لیکن ہاں یہ جی بریتی کیا بن رہا ہے؟ یہ مضاف الیہ بن رہی ہے، ہاں مضاف الیہ. جی جی جی، یہ مضاف الیہ ہے، یہ ہاں مضاف جی الیہ ہے. احداث مضاف، البریت مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوا با حرف جر کا، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے استفادہ استفادہ. فعل کے، اور باقی ساری ترکیب اسی طرح ہے. جی ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں جی جی شاہ ولی صاحب جی استاد جی. آگے چلیں جی. لہو معنی الربوبیتی ولا مربوب. لہو، مربوب آپ نے وقف کیوں کیا؟ پڑھنا کیا ہے وہ پڑھے نا. ہاں جی. لہو معنی الربوبیتی ولا مربوب، ولا مربوبی، ولا مربوبی. بی مجرور، کیوں؟ مجرور تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا مضاف الیہ ہوتا ہے یا پھر حرف جر ہوتا ہے. ایک منٹ لہو معنی الربوبیتی ولا مربوب. مربوب یہ جی کیا مربوبہ بنے گا؟ مربوبہ، یہ مربوبہ استاد جی، مربوبہ ہاں مفعول کی کیٹیگری میں مربوب. مربوب با، با کے اوپر آپ نے پڑھا زبر، منصوب پڑھا اسے. یہ منصوب، منصوب کیوں ہے؟ یعنی مفعول کی کیٹیگری میں، یعنی مفعول. نہیں وہ وزن تو اس کا مفعول کے ہے، مفعول ہے وزن. ہم تو وزن تو نہیں ڈسکس کر رہے، ہم تو اس کے اعراب کی وجہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. پھر تو استاد جی وہی اسم الفاعل رہ جائے گی مربوب بس. زبر آتی ہے تو کسی وجہ سے. ہاں مرفوع جی پڑھیں جی گے پھر لائے مربوب نفی جنس ہے، لا کو بنائیں گے. اس کا مطلب ہوگا لا مربوب لہو. لہو ہم نکال لیں گے کیا کہتے ہیں اپنا محذوف، جی لا مربوب لہو. ٹھیک ہے، جی استاد جی. کیوں جی یہی بنتا ہے. جی سر جی. لا منصوب ہی پڑھیں گے مربوبہ، مربوبہ لہو. اچھا تو اسی طرح آگے ہوگا ومان الخالقی لا مخلوق کا لہو، یہی ہوگا. 9 بجے. کیوں جی؟ جی شاہ ولی صاحب. جی استاد جی. تو اب ترجمہ کرے ذرا، لہو مان الربوبیتی ولا مربوب لہو. اگر ہم یہ عبارت بنائیں تو کیا یہ عبارت ٹھیک ہوگی؟ یہاں پر بھی لہو نکال لیں، اور جی لا مخلوق کا لہو یہاں پر بھی عبارت نکال لیں. ترجمہ کریں ذرا. لہو معنی ربوبیتی ولا مربوب. جی یعنی اللہ کے لیے ربوبیت ہے مربوب سے پہلے، ولا مربوب ومان الخالق ولا مخلوق. اور یعنی اس کا مفہوم تو یہ بن رہی ہے کہ مخلوق کی وجود سے پہلے اللہ کے ساتھ یہ خالق لفظ تھا، اور مربوب کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ کے ساتھ ربوبیت یہ متصف تھے، یا اس کی صفت تھی اللہ کی. جی جی. مفہوم تو صحیح اس طرح کچھ سمجھ میں آ رہی ہے میری لیکن آواز آ رہی ہے؟ جی صحیح آپ کی آواز آ رہی ہے. ہیلو. جی جی استاد جی آپ کی آواز آ رہی ہے. استاد جی آپ کی آواز آ رہی ہے.
نیٹ ورک کو کیا ہو گیا ہے؟ ایھا العلماء، میری آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی آپ کی آواز آ استاد رہی جی ہے؟ آواز آ رہی ہے۔